أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارے رسول آئے ہیں، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، جو تمہارے سامنے وہ بہت سے مضامین کتاب کے جو تم چھپاتے ہو بیان کر دیتے ہیں، ویعفو عن کثیر، اور بہت سو کو بیان بھی نہیں کرتے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا ہے اللہ کی طرف سے ایک نور، اور وہ نور ہے واضح کتاب۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہ ہمارے سچے اور حق نبی ہیں، اور ان کے نبی ہونے کی دلیل ہے ان کا علمی کمال۔ ان کے علمی کمال کا حال یہ ہے کہ وہ باتیں جو اللہ نے تمہاری کتاب میں، تورات میں، انجیل میں نازل کی ہے، ان سے متعلق تم ان کو چھپاتے ہو، لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہو، لیکن ان کا علمی کمال یہ ہے کہ ان کو وہ باتیں وحی کے ذریعے معلوم ہو جاتی ہے، اور ان باتوں کے بیان کرنے میں اگر دینی مصلحت ہوتی ہے تو لوگوں کے سامنے وہ باتیں جن کو تم اپنی کتاب سے چھپا رہے ہو ایک کھلے طور سے بیان کر دیتے ہیں۔ تو جو چیز تم نے چھپا رکھی ہے، کسی کو نہیں بتائی ہے، اور یہ اس چیز کو دینی مصلحت کے پیش نظر صاف واضح طور سے بیان کر رہے ہیں، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے اندر علمی کمال پایا جاتا ہے، جس کی نبوت کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔
اور اخلاقی کمال بھی ہے ان کے اندر، اخلاق بھی ان کے اعلیٰ درجے کے ہیں۔ اخلاقی کمال ان کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کو تم نے چھپا رکھا ہے اور ان کو بیان کرنے میں کوئی دینی مصلحت نہیں ہے، تو پھر ہمارے یہ رسول تمہاری وہ پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ یہ ان کا اخلاقی کمال ہے، تمہارے رازوں کو پوشیدہ ہی رہنے دیتے ہیں، تمہاری ہر بات کو نہیں کھولتے۔ ہاں، جس بات کے چھپانے میں دین کا نقصان ہو، دینی مصلحت کے خلاف ہو، تو اس کو یہ لوگوں کے سامنے واضح بیان کر دیتے ہیں، اور جس بات کا تعلق دینی مصلحت سے نہ ہو، اس کے چھپانے میں دین کا کوئی نقصان نہ ہو، تو باوجود اس کے کہ ان کو اس چیز کا بھی علم وحی کے ذریعے دے دیا گیا، لیکن پھر بھی یہ اس کو بیان نہیں کرتے، تو یہ ان کے اخلاقی کمال کی دلیل ہے۔ تو علمی کمال یہ نبوت کے لیے ایک ضروری چیز ہے، اور اخلاقی کمال یہ نبوت کے لیے مؤید ہے، اس کی تائید کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ دونوں کمال پائے جا رہے ہیں، علمی کمال بھی ہے، اخلاقی کمال بھی ہے، تو پھر تو ان کو نبی تمہیں ماننا ضروری ہے۔ تو اللہ کے سچے نبی، جو نبی کے لیے جو دلیلیں ہیں، جو چیزیں ضروری ہیں، وہ سب تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کے باوجود بھی نہ مانو، تو یہ تمہاری طرف سے عناد اور دشمنی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے اور ظاہر کرنے والی کتاب آئی ہے۔ تمہیں اللہ نے جو کتاب دی ہے، یہودیوں کو توریت دی ہے اور عیسائیوں کو انجیل دی ہے، تو اس کتاب کے ذریعے تمہیں روشنی مل رہی ہے، اس کتاب کے ذریعے تمہیں معلوم ہو رہا ہے کہ نبی آخر الزماں یہ ہیں، اور جب نبی آخر الزماں کا حلیہ اور نبی آخر الزماں کی تمام علامتیں تمہاری کتابوں میں بیان کر دی گئی، وہ کتاب، وہ نشانیاں، وہ علامتیں تمہیں نظر بھی آ رہی ہے، تو اس کے باوجود بھی تم نہیں مان رہے ہو، یہ تو ایک طرح سے ہٹ دھرمی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے ہدایت دیتے ہیں اسی شخص کو جو شخص اللہ کی رضا کا طالب ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے اس شخص کو جو اللہ کی رضا کا طالب ہو سلامتی کے راستے دکھاتے ہیں۔ یہدی بہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے اس شخص کو سلامتی کے راستے دکھلاتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی رضا کا طالب ہو۔ سلامتی کے راستوں سے مراد ہے یہاں پر جنت کے راستے، چونکہ جنت ہی خالص سلامتی والی جگہ ہے۔ خالص اور مکمل طور سے جو سلامتی انسان کو حاصل ہوگی وہ جنت میں حاصل ہوگی۔ دنیا کے اندر مکمل طور سے سلامتی کا حاصل ہونا مشکل ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت کے راستے دکھلاتے ہیں۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہے کہ جن نعمتوں کو اور جس سلامتی کو، جس راحت کو نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا۔ تو یہ قرآن بتا رہا ہے ہمیں کہ اللہ سلامتی کے راستے یعنی جنت کے راستے اسی آدمی کو دکھاتے ہیں اور اسی آدمی کو ان پر چلنے کی توفیق بخشتے ہیں کہ جو اللہ کی خوشنودی کا طالب ہو، اور جو اللہ کی خوشنودی کا طالب نہیں ہوگا، محض اپنے مفاد کے لیے کام کرے گا، دین کے کام بھی، اور محض ریاکاری اور دکھلاوے اور شہرت کے لیے کام کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے سلامتی والے راستے نہیں دکھائیں گے، پھر جنت والے راستے نہیں ملیں گے اسے۔ تو جنت والے راستے اسی آدمی کو ملتے ہیں کہ جو آدمی اللہ کی رضا کا اور اللہ کی خوشنودی کا طالب ہو، وہ جو بھی کام کرتا ہو، دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا مقصود نظر محض اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو۔
وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو نکال دیتے ہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہ جو لوگ اللہ کی رضا اور خوشنودی کی تڑپ میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے طالب بنے رہتے ہیں اور اس کی جستجو اور اس کی فکر اور اس کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کفر سے، معصیت سے، گناہ سے، شرک سے بچا کر ایمان اور اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف لے آتے ہیں۔ اس کی زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ پھر اپنی مرضیات کی طرف کر دیتے ہیں اور نامرضیات سے اللہ تعالیٰ اسے بچا لیتے ہیں۔ کتنا بڑا فائدہ ہے! بس آدمی ایک فکر لے لے کہ میرا مقصد بس صرف میرے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، بس یہ فکر لے کر اٹھ جائے اور کام میں لگا رہے، پھر اللہ کی مدد، جنت کے راستے بھی اللہ اسے دکھا دیں گے، اللہ تعالیٰ اسے معصیت سے بھی بچا لیں گے، شرک و بدعت سے بھی اللہ اسے بچا لیں گے، اور ایمان کے نور کی طرف اللہ تعالیٰ اسے لے جائیں گے اور اللہ اسے طاعات کی، عبادات کی توفیق بخشیں گے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو سیدھے راستے کی طرف لے جائیں گے، سیدھات مستقیم اللہ تعالیٰ اسے نصیب فرمائیں گے۔ کس شخص کو؟ جو شخص اللہ کی رضا کا طالب ہے، جو اللہ کی رضا کا طالب ہے۔ اس آیت شریفہ میں اس کے لیے 3 انعام بیان کیے، 3 وعدے اللہ نے کیے ہیں۔ پہلا وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ جو ہماری رضا کا طالب ہوگا، ہماری رضا کے لیے کام کرے گا، ہم اسے جنت کے راستے دکھلائیں گے، سلامتی کے راستے دکھلائیں گے۔ اور دوسرا وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ ایسے شخص کو ہم کفر و شرک اور معصیت کی دلدل سے نکال کر ایمان اور نور اور روشنی اور طاعات کی طرف لے جائیں گے۔ اور تیسرا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اسے صراط مستقیم نصیب فرما دیں گے، جس کی ہم ہر نماز میں 20 مرتبہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، ایمان والوں کا، نبیوں کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، نہ کہ مغضوب علیہم ولا الضالین، گمراہ اور مغضوب علیہم یہود و نصارہ کا راستہ۔ تو اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ تم میری رضا کے طالب بنو گے تو میں تمہیں سلامتی والے راستے دکھاؤں گا، یعنی جنت کے راستے۔ میں تمہیں معصیت سے بچا کر طاعات کی طرف لے آؤں گا، اور تیسرا وعدہ ہے کہ تمہیں صراط مستقیم دکھا دوں گا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کافروں نے یہ کہا کہ اللہ وہ مسیح ابن مریم ہے۔ عیسائیوں کی ایک بڑی جماعت ایسی ہے، گزشتہ ہفتے تفصیل سے بتلائی تھی تو یہ بات کہ جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو ہی وہ اللہ مانتی ہے۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ نے ان کے اس دعوے کی پرزور تردید کی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ عیسیٰ ابن مریم ہے اور وہ عیسیٰ ابن مریم کو معبود مانتے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ سوال کیجئے، قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا، کہ اگر اللہ تعالی جو سب کا خالق و مالک ہے، معبود ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم جن کو تم معبود کہہ رہے ہو، اللہ کہہ رہے ہو، ان کو ہلاک کرنے پر آ جائے، اور ساتھ میں ان کی ماں کو بھی اور تمام کائنات کو، تو کون ہے جو عیسیٰ کو بچا لے، اور کون ہے جو ان کی ماں مریم کو بچا لے، اور کون ہے جو اس کائنات کو بچا لے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب عیسیٰ ابن مریم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، اگر اللہ ان کو ہلاک کرنا چاہے، اپنی ماں کو نہیں بچا سکتے، تو
تو پھر وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معبود نہیں ہے. معبود تو صرف اللہ ہے. معبود تو صرف اللہ ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی سلطنت بادشاہت ہے. سب چیزیں اللہ کی ہے. زمین بھی اللہ کی ہے, آسمان بھی اللہ کا ہے. زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی ہیں. اللہ ہی ان کے مالک ہیں. یخلق ما یشاء. اللہ جو چاہتے ہیں پیدا فرما دیتے ہیں. یخلق ما یشاء. اللہ جو چاہتے ہیں پیدا فرما دیتے ہیں. اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں, اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ کیوں پیدا کیا, یہ کیوں پیدا نہیں کیا. واللہ علی کل شیء قدیر. اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے. جس چیز کو اللہ پیدا کرنا چاہے اس کو پیدا کر سکتے ہیں. جس چیز کو اللہ باقی رکھنا چاہے اس کو باقی رکھ سکتے ہیں. جس چیز کو اللہ ہلاک کرنا چاہے, برباد کرنا چاہے, نام و نشان جس کا اللہ مٹانا چاہے اس کا منٹوں اور سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ نام و نشان مٹا سکتے ہیں. اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. یہود و نصارہ ایک دعویٰ یہ کیا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے چہیتے ہیں. ایک دعویٰ ان کا یہ تھا. اللہ کے بیٹوں سے بظاہر وہ یہ مراد لیتے تھے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں, ہم نبیوں کی اولاد ہیں. تو جس طریقے سے کوئی باپ اپنے بیٹوں کو سزا نہیں دیتا ہے تو اسی طرح اللہ ہمیں بھی سزا نہیں دیں گے. جس طرح کوئی محبوب اپنے چہیتوں کو سزا نہیں دیتا ہے تو اسی طرح اللہ ہمیں بھی سزا نہیں دیں گے. اللہ نے اس کا جواب دیا اور فرمایا کہ اگر تم اللہ کے بیٹے ہو جیسا کہ دعویٰ کر رہے ہو اور اللہ کے چہیتے ہو تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے اور ان عیسائیوں سے یہ پوچھئے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ کہ پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دے گا. اگر تم اللہ کے بیٹے ہوتے اور اللہ کے چہیتے ہوتے تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو سزا نہیں دیتا. سزا دیتا ہے وہ تادیباً ہوتی ہے, ادب سکھلانے کے لیے, اصلاح کے لیے. لیکن یہ تو دنیا کے اندر ہے, وہاں سزا آخرت میں ملے گی. وہ دارالعمل نہیں ہے, وہ دارالجزا ہے. لہذا وہاں تادیب کا کوئی مطلب نہیں, وہ تو خالص سزا ہی سزا ہوگی. تو اگر تم اللہ کے بیٹے ہو, اللہ کے چہیتے ہو تو بتاؤ کہ اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا. اللہ تمہیں عذاب دے گا, سزا دے گا, اور یہ سزا تمہارے گناہوں کی وجہ سے, تمہارے شرک و کفر کی وجہ سے. تو لہذا تم اللہ کے بیٹے نہیں ہو, تم اللہ کے چہیتے نہیں ہو. اللہ تو اولاد سے منزہ ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اللہ کسی کی اولاد ہے, نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. بل انتم بشر ممن خلق. تم کیا ہو, تمہاری حقیقت کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایک عام آدمی کی طرح ہو اللہ کے مخلوقات میں سے. اے یہود و نصارہ, تم اللہ کی ایک مخلوق ہو اور اللہ کے مخلوق میں سے ایک عام انسان ہو جیسے عام انسان. تم اللہ کے محبوب نہیں ہو, اللہ کے چہیتے نہیں ہو, اللہ کے بیٹے نہیں ہو, بلکہ تم ایک عام انسان ہو. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ جسے چاہتے ہیں معاف فرما دیں گے اور جسے چاہیں گے اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ جسے چاہیں گے عذاب دیں گے اور جسے چاہیں گے اللہ معاف فرما دیں گے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا. اور زمین و آسمان کی سلطنت اور ان کے درمیان کی بادشاہت سب اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ ہی کی ملکیت ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور اللہ ہی کی طرف ٹھکانا ہے. سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. سیرت کا ہمارا مضمون چل رہا ہے تو تقریباً 10 سوال آپ کے سامنے آ گئے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کیا ہے, پیدائش کہاں ہوئی, آپ علیہ السلام کو دودھ کتنی عورتوں نے پلایا, یہ سب باتیں سامنے آ گئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کیا کلمہ بولا تھا, آپ علیہ السلام کا سب سے پہلا کلام کیا ہے, آپ علیہ السلام کی والدہ کی وفات کب ہوئی, ان کے بعد کس نے پرورش کی اور اس کے بعد پھر کس کی پرورش میں رہے. تو یہ سب باتیں آ گئی تھی.
گزشتہ ہفتے یہ بات آئی تھی آخری کہ جناب ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں انہوں نے آپ کی بعد میں کفالت کی اور آپ کے پاس آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس رہے۔ جب آپ کی عمر مبارک 12 سال 2 مہینے 10 دن ہوئی، 12 سال 2 مہینے 10 دن، تو جناب ابو طالب نے ارادہ کیا ملک شام کے سفر کا۔ چنانچہ اس ملک شام کے سفر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ تھے۔ 12 سال کی عمر ہے، ملک شام کے 2 سفر آپ کے ہوئے، یہ پہلا سفر ہو رہا ہے۔ تو ملک شام کا سفر ہو رہا تھا، راستے میں ایک مقام آیا، مقام تیمہ، وہاں پر قیام کیا تو وہاں ایک بحیرہ نام کا راہب تھا۔ راہب کہا جاتا ہے یہود کے بڑے عالم کو۔ اب اس یہودی راہب نے اور بحیرہ نامی شخص نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اب اس نے تو اپنی کتاب میں تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام علامتیں نشانیاں پڑھ رکھی تھی، آپ کا حلیہ دیکھ کر پہچان گیا کہ یہی وہ آخری نبی ہے، یہی وہ آخری نبی ہے جو یہ تورات کو منسوخ کریں گے اور یہود کو مدینے سے نکالیں گے۔ یہ سب باتیں پوری اس کے سامنے آ گئی۔ تو جناب ابو طالب سے اس نے معلوم کیا بحیرہ نے کہ جو آپ کے ساتھ ہی ایک کون ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ تو اس بحیرہ نامی راہب نے کہا کہ یہ آگے چل کر نبی بنیں گے اور اگر یہود کو پتہ چل گیا تو وہ ان کو قتل کر دیں گے، تو لہذا ان کی حفاظت آپ کے ذمے ہے۔ چنانچہ جناب ابو طالب نے جب یہ بات سنی تو دل کے اندر ایک ڈر پیدا ہو گیا اور وہیں سے ملک شام پھر آگے ساتھ نہیں لے گئے بلکہ وہیں سے واپس ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لے کر مکہ مکرمہ آ گئے۔ پھر ایک عرصہ گزرا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، دیانت داری، آپ کی سچائی، یہ پورے عرب میں مشہور ہو چکی تھی۔ مکہ مکرمہ کی ایک مالدار خاتون تھی جن کا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، وہ ایک بیوہ عورت تھی لیکن بڑی مالدار تھی، اور وہ ملک شام کی طرف اپنا تجارتی سامان فروختگی کے لیے بھیجا کرتی تھی۔ تو جب ان کو معلوم ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑے امانت دار ہیں، بڑے دیانت دار ہیں، بڑے سچے ہیں، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے عرض کروں کہ وہ میرا سامان لے کر ملک شام تشریف لے جائے اور تجارت کی غرض سے، اور اس میں جو نفع ہو تو جتنا میں اور کو دیتی ہوں ان کو اس سے زیادہ دوں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات انہوں نے رکھی کہ آپ ملک شام تشریف لے جائے، یہ سامان تجارت ہے، اور آپ کے ساتھ میرا ایک غلام جائے گا جس کا نام میسرہ ہے، میسرہ نامی غلام، اور جو اس تجارت میں نفع ہوگا تو جتنا ہم اور کو دیتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو دیا جائے گا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے وسیع الخیال تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام تیار ہو۔ تجارت بھی یہ سنت ہے، کوشش کسب حلال کی آدمی کو پوری کرنی چاہیے۔ بزرگی کا یہ مطلب نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ آج کل یہ ایک بڑا ہمارے معاشرے میں ایک بڑی برائی ہے کہ ہم بزرگ اسے سمجھتے ہیں جو فقیر ہو، جو کچھ نہ کرے اور لوگوں کے مال پر نظر ہو، بس لوگوں کے ہدیوں پر ہی اس کا گزر بسر ہو۔ یہ بزرگی کا معیار نہیں ہے۔ اگر یہی بزرگی بتاؤ کسی نبی نے ایسا کیا، نبیوں نے تجارت کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بعد میں بھی آپ نے تجارت کی، صحابہ کو دراہم دے دیا، انہوں نے مال دینار دیا ایک صحابی کو کہ جاؤ تجارت کرو، وہ گھوڑا بھی خرید لائے اور وہ بھی واپس لے آئے۔ تو یہ نہیں، ہم بزرگ اسے سمجھتے ہیں جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہوں، جس کا گھر بھی کرائے کا ہو، ان کی مثالیں دیتے ہیں، سائیکل پر چلتا ہو، اور اگر کوئی موٹر سائیکل لے آئے امام صاحب تو اسے دیکھ کر جو ہے بس نماز میں کھڑے ہوئے بھی خیال یہی آتا ہے کہ یہ موٹر سائیکل پر کیوں آ رہا ہے، کار میں، اس سے خوش ہونا چاہیے۔ ہمارے علماء آرام سے رہے، راحت سے رہے، اس سے خوش ہونا چاہیے۔ جو اللہ ہمیں دے رہا ہے، تو جو امام ہمیں نماز پڑھا رہا ہے وہ اللہ انہیں نہیں دے گا، بالکل دے گا۔ ہم نے کیا دیا ہے؟ ایک امام صاحب بتا رہے تھے ہمارے مدرسے کو، استاد ہے، کھاتا کھڑے وہ نماز پڑھا ہوا، کہنے لگے مجھے ایک آدمی پہلا امام ہے، تجھے دیکھا میں نے پلسر پا ہوا، حالانکہ وہ مفتی صاحب ہے، وہ پلسر پا ہوا پہلا امام ہے، تجھے دیکھا، مفتی جاوید بتا رہے
اس طرح گئے کہ پہلا امام ہے تو پلسر پاؤ، بتائیے یہ باتیں کہنے کی، یہ تو اور خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمارے علماء وہ ہمارے اوپر نربھر نہ رہے بلکہ وہ خود اپنی تجارتیں کرے، جو چاہے کرے۔ جب ان کے پاس حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں اگر علماء کے پاس مال نہیں ہوگا تو اس میں دین کا خطرہ ہے۔ اس زمانے میں علماء اپنی تجارت کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ہمیں وقت پہ نماز پڑھا رہے ہیں تو ہمیں خوش رہنا چاہیے۔ حالات میں نے کئی ہفتے پہلے آپ کو ایک حدیث اور تفصیلی مضمون سنایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض کے بعد، نمازوں کے بعد ایک فریضہ کسب حلال بھی ہے، حلال کمانا بھی فرض ہے، تو بہرحال خوش ہونا چاہیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لے گئے، اس مال کے ساتھ ملک شام میں جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ مال فروخت کیا۔ تو اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنے مال میں اتنا کثیر نفع کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اب کے ہوا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور معتقد ہو گئی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جو معاہدہ کیا تھا وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو انہوں نے عنایت کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دے دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب حلال کے لیے تجارت کی ہے تو معلوم ہوا کہ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ میرے گھر جبریل علیہ السلام لے کر آئیں گے نوٹوں کی گدی، ایسا نہیں ہے، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسباب اختیار کرے۔ آپ دکان کھولیں، کپڑے کی ہو کہیں کی بھی ہو، آپ مزدوری پر جائیں، آپ کچھ بھی کام کرنے کے لیے جائیں، اس کا نتیجہ آپ اللہ کے حوالے کر دیں۔ مزدوری کرنے والے جس جگہ مزدوروں کی تلاش میں لوگ آتے ہیں وہاں جا کر کھڑا ہو جائے، اور یہ دل میں یقین رکھے کہ آپ کسی کو مالک کو بھیجنا، کام کرنے والے کو کام دینا، اور اس سے مجھے پیسے مل جانا، ان پیسوں کا میرے پاس رہنا، ان سے مجھے فائدہ پہنچنا، یہ سب اللہ کے حوالے۔ میرا کام تھا یہاں آ کر کھڑا ہو جانا، میں ہو گیا۔ دکاندار دکان کھول کر بیٹھ جائے اور یہ سوچے کہ اب گاہک کو بھیجنا اور اس سے نفع ملنا، اس نفع کا باقی رہنا، یہ سب اللہ کا کام، میرا کام جتنا تھا وہ میں نے کر دیا، یہ ہے توکل۔ تو ہماری زندگی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی ہونی چاہیے، اور ہمیں اپنے علماء کو بھی اسی نظریے سے دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی کر رہے ہیں، چاہے زمین کی تجارت کر رہے ہیں، دکان کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ یہ دیکھو کہ ان کا کرنے کا طریقہ کیسا، حلال طریقہ ہے تو آپ اس کو اپناؤ، اگر غلط طریقہ ہے اس سے بچ جاؤ، وہ انہیں کہو۔ لیکن یہ نہ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس مال کیوں آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، نہیں، بلکہ دیکھ کر خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے انہیں دیا ہے تو میرا اللہ مجھے بھی دے سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔